ظہر کی نماز کی طرف۔ ظہر کی نماز میں آپ جاتے ہیں مسجد میں، آپ کی پہلی رکعت نکل گئی، آپ پہنچتے ہیں 3 رکعت جو ہے نماز آپ کو مل جاتی ہے، پہلی رکعت وہ نکل چکی ہوتی ہے، تو آپ جو پہلی رکعت نماز ہے وہ آپ کس طریقے سے ادا کریں گے؟ امام صاحب جب سلام پھیریں گے آپ نے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی مکمل تلاوت، اس کے بعد کوئی سورت ملا لیں گے اور اپنی نماز جو ہے آپ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے، آپ ظہر کی نماز میں جاتے ہیں، آپ کی 2 رکعت نماز جو ہے وہ نکل چکی ہوتی ہے، 2 رکعتیں جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اس صورت میں آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کے بعد ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، پہلی رکعت مکمل، اس میں تحیات میں نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہو کر دوسری رکعت جو ہے وہ بھی آپ مکمل کریں گے، سورہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر پڑھیں گے اور وہ سجود کر کے اپنی نماز پوری کریں گے۔ 2 صورتیں ہو گئی ظہر کی نماز کی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز میں پہنچتے ہیں تو آپ کی 3 رکعتیں جو ہے وہ نکل چکی ہوتی ہے، 1 رکعت جو ہے آخری آپ کو مل جاتی ہے۔ اس صورت میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ امام صاحب جیسے سلام پھیریں گے، آپ نے کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، تحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ تحیات پڑھنے کے بعد تحیات مکمل کر کے آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر آپ نے دوبارہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ رکوع سجدہ کریں گے اور آخری رکعت کے لیے دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد رکوع سجدے کر کے اپنی نماز مکمل کریں گے۔ چوتھی صورت ظہر کی نماز کی، آپ مسجد میں پہنچتے ہیں، امام صاحب قاعدہ اخیر میں تحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں آخری رکعت کے سلام پھیرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ نماز میں شریک ہوں گے۔ جب امام صاحب سلام پھیریں گے آپ اپنی نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں ظہر کی نماز میں، مطلب پہلی 2 رکعتوں میں آپ کھڑے ہو کر سورت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، آخری 2 رکعتوں میں جو ہے آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اپنی نماز مکمل کریں گے۔ عصر کی نماز کی وہی صورتیں ہیں جو ظہر کی نماز کی ہے۔ آتے ہیں مغرب کی نماز کی طرف۔ مغرب کی نماز میں آپ پہنچتے ہیں جب امام صاحب پہلی رکعت پڑھا چکے ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں آپ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں جب امام صاحب سلام پھیریں گے آپ نے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر آپ ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر اپنی نماز مکمل کریں گے۔ دوسری صورت مغرب کی نماز کی، جب آپ مغرب کی نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ کی 2 رکعتیں نکل چکی ہیں، آخری رکعت میں آپ مل جاتے ہیں، تو آپ اس صورت میں آپ امام صاحب جب سلام پھیریں گے آپ نے جا کر 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ آپ کی ہو گئی ہے، 2 رکعتیں جو ہو رہ چکی ہیں۔ امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ نے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد آپ بیٹھیں گے، تحیات پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو کر آپ دوبارہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، پھر بیٹھ کر اپنی نماز مکمل کریں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب 3 رکعتیں مکمل پڑھا چکے ہیں، تحیات میں بیٹھے ہوئے سلام پھیرنے کے لیے آپ تشریف لیں گے۔ اس صورت میں جب امام صاحب سلام پھیریں گے آپ اپنی نماز بالکل اسی طریقے سے ادا کریں گے جیسے آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ امام صاحب جیسے شروع سے نماز پڑھاتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، تحیات میں بیٹھیں گے، پھر کھڑے ہو کر آخری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اپنی نماز مکمل کریں گے۔ عشاء کی نماز کی وہی صورتیں ہیں جو ظہر کی نماز کی بتائی آپ کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی نماز کو پڑھیں گے تو آپ کی نمازیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کریں، اچھی طریقے سے آپ وضو کریں، وضو کے 4 فرائض جو ہے وہ مکمل کریں آپ، تو وہ ہم ہماری پچھلی ویڈیوز میں جو ہے ہم نے بتا دی ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے۔ تو وضو کے 4 فرائض جو ہے وہ آپ مکمل کریں، آپ اچھی طرح سے وضو کریں، جب نماز کے لیے جائے خشوع و خضوع اطمینان کے ساتھ جائے، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ سورہ کی تلاوت، سورہ فاتحہ کی تلاوت تلفظ کے ساتھ۔ اگر آپ کو نہیں پتا آپ کسی سے سیکھ لیں، آپ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، تو آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے سیکھ سکتے ہیں۔ سورتوں کی تلاوت آپ اچھی طریقے سے کریں، اس کے علاوہ رکوع آپ اچھی طریقے سے کریں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ سجدے کے لیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رکوع سے جیسے تھوڑا سا آپ سر اٹھاتے ہیں پھر فوراً جاتے ہیں، ایسے آپ نے نماز میں کبھی نہیں کرنا، اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اطمینان کے ساتھ رکوع ہو، اطمینان کے ساتھ قیام ہو، اطمینان کے ساتھ سجدہ ہو، پہلا سجدہ، پھر دوسرے سجدے کے لیے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد تحیات میں پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اس کے بعد تحیات میں آپ اطمینان سے تحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں، سلام پھیریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنا دھیان جو ہے نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ نماز میں باہر کے خیالات کا آنا یہ ایک فطری امر ہے، یہ آتے رہتے ہیں خیالات ہر ایک بندے کو۔
آپ کوشش کریں جیسے آپ کا خیال جو باہر جائے فوراً واپس لانے کی کوشش کریں، اس سے نماز میں خشوع و خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور یہ نوٹ کریں اس طرح جب آپ کے خیالات باہر جاتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملتا، آپ بار بار اپنے خیال کو واپس لانے کی کوشش کریں، بار بار انشاءاللہ پریکٹس کریں گے، نفل نماز پڑھ کر پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا نماز میں آپ کا دل ایسا لگے گا، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔